اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی دوسرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 271 کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان تبدوا الصدقات، یعنی وہ چیزیں جو تم اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اگر ان کو ظاہر کر دو لوگوں پر، دیکھنے لوگ، تو وہ تمہارے لیے خیر ہے، اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اس میں خیر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، لیکن اگر تم اس کو چھپا کر دو، کوئی نہ دیکھے، اور تم اس کو اللہ کے راستے میں دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور وہ فقیروں تک تم پہنچا دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ چیز اس سب کو دکھا کر دینے سے بہتر ہے، یا آج کی زبان میں کہوں کہ مسجد میں اعلان کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی رات کی تاریکی میں جا کر جو مستحق ہے اس تک پہنچا دے، یا اپنا نام لکھانے کے بجائے بس لکھوا دے عبداللہ، اللہ کے بندے نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیتے ہو اللہ کے راستے میں، لیکن دکھاتے ہو تو یہ اچھا ہے، لیکن اگر تم چھپا کر دو اور فقراء تک پہنچا دو تو یہ اس سے بھی اچھا ہے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ کیا کرے گا اس کے نتیجے میں؟ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، ہٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یاد رکھو کہ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا بہترین خبر رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں رسول کو خطاب کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے لیس علیکم ہداہم، اے رسول آپ کی ذمہ داری صرف بات کا پہنچا دینا ہے، لیکن آپ کسی کے اچھے راستے پر آ جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں، کیوں آپ نے بات پہنچا دی، ابھی اس کو اختیار ہے، مانے یا نہ مانے، اس کے اندر ظرف ہوگا تو آپ کی بات اس پر اثر کر جائے گی، اس نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا ہوگا تو پھر رسول کی بھی بات اثر نہیں کرتی۔ یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کو اچھے راستے پر لے آئیں، ہاں اللہ جس کے دل کو آمادہ دیکھتا ہے اس کو ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے رسول آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے راستے پر لے ہی آئیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میسیج پہنچا دینا، لیکن جن کے دل تیار ہو جاتے ہیں اللہ ان کو اچھے راستے پر لے آتا ہے۔ پھر مومنین سے دوبارہ خطاب کیا یہاں پر آنے کے بعد وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا وہ تمہارے ہی لیے ہیں، وہ تمہارا ہی فائدہ ہے۔ گویا اللہ یوں کہنا چاہتا ہے جب ہم کھیت میں بیج بوتے ہیں تو پیسہ خرچ ہوتا ہے یا نہیں خرچ ہوتا؟ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں لیکن اس سے بہتر ملتا ہے، تو جس طرح سے ہم بیج لگا کر بہتر ملتا ہے، اللہ یہاں پر وہی کہہ رہا ہے جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ تمہارا ہی فائدہ ہے، اس میں تمہارے ہی لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور کبھی بھی اگر خرچ کرو تو صرف اور صرف تمہاری نیت یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں،
وما تنفقون، اور خرچ مت کرنا الا ابتغاء وجہ اللہ، مگر یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، اور جو مال میں سے منال میں سے تم خرچ کرو گے وہ تم پر پلٹ کر آ جائے گا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 272، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ وعدہ دے رہا ہے، وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، جو تم خرچ کر رہے ہو وہ تم تک پلٹ کر آئے گا تم تک۔ ہمیں آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہ گیا، جھوٹے بزنس مین پر بھروسہ ہو گیا، جھوٹے بینکوں پر بھروسہ ہو گیا، جھوٹے لوگوں پر، اسی لیے ہمارا پیسہ چلا جاتا ہے، چونکہ ہم جھوٹے لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اپنے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما تنفقوا، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے یوفی الیکم، وہ تمہاری طرف پلٹ کر آ جائے گا، آج دو کے کچھ دن کے بعد تم کو ملے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کسی طرح کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کو دو اور اللہ تم پر ظلم کر کے پس اپنے پاس رکھ لیں، نہیں، تمہارے پاس پلٹ کر آئے گا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، خرچ کرنے کے سلسلے میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ کی گفتگو تقریباً مکمل ہو گئی۔ آج ہم دوبارہ پلٹ کر آتے ہیں کہ زکوٰۃ عربی میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے راستے میں دی جائے، جو آپ خرچ کرتے ہیں، وہ کبھی واجب ہوتی ہے، کبھی مستحب۔ واجب زکوٰۃ المال، وہ 10 چیزیں ہم نے الحمدللہ پڑھ لیں، وہ واجب ہے۔ ایک دوسرا واجب فطرہ ہے۔ فطرہ کیا ہے؟ جب ماہ رمضان ختم ہو جاتا ہے اور ماہ شوال کا پہلا دن آتا ہے، اس دن عید ہوتی ہے اور اس دن فطرہ واجب ہوتا ہے۔ وہ فطرہ ہر شخص پر واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے کہ جو دوسروں کا اور اپنا خرچہ اٹھا رہا ہے، اس پر، گھر کے وہ ذمہ دار آدمی پر سب کا فطرہ واجب ہے، چاہے 1 گھنٹے کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، ابھی پیدا ہوا، شب عید پیدا ہوا ہے بچہ، اس کا فطرہ بھی ذمہ دار شخص پر واجب ہے، اور سب کا وہ فطرہ دے گا۔ کتنا فطرہ دے گا؟ جو کھاتا ہے اس کا 3 کلو، نارمل زندگی میں جو کھا رہا ہے، جو اس کی خوراک ہے، اس کا 3 کلو فطرہ ہر آدمی کا، یعنی اگر 5 آدمی ہیں گھر میں تو 3 پنجے 15 کلو وہ چیز دے گا۔ تو یہ فطرہ بھی واجب ہے عید کے دن، اور وہ زکوٰۃ 10 چیزوں پر بھی واجب ہے الگ سے۔ ایک چیز مستحب ہے جس کو ہم اپنی زبان میں صدقہ کہتے ہیں، جو عام دن، عام جب ہم سفر پر جاتے ہیں یا صبح ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بزرگ نکال دیتے ہیں، یہ صدقہ، یعنی واجب کے علاوہ جو ہم کسی کو دیتے ہیں، اور یہ دینا چاہیے۔ قرآن مجید کے کچھ سوروں میں یہ وَلِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، صرف یہ حق نہیں ہے کہ وہ 10 ادا کر دیے، فطرہ دے دیا، بس وہی۔ قرآن میں دوسری جگہ اللہ کہتا ہے اگر تم سے کسی نے آ کے کوئی تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو اس کو خالی، اگر تم دے سکتے ہو خالی ہاتھ واپس مت بھیجو، اس کو تھوڑا دے دو۔ والمحروم، اور جس کو کوئی نہیں دیتا اس کو جا کر تم دے دو۔ تو نارمل زندگی میں بھی جو ہم دیتے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اور ہمیں دیتے رہنا چاہیے، دینا چاہیے۔ ہاں، میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دینے سے قوم فقیر بن جائے، وہ یہی کام کرنا شروع کر دیں، وہ یہی بزنس بنا لیں، بس مانگنے والے ہی سب لوگ پیدا ہو گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم حقدار کو نہیں دیتے تو پھر وہ لوگ بزنس بنا کے اپنا کام کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں بزنس والوں کو نہیں دینا، جو مستحق ہیں ان کو دینا ہے۔ اسی لیے ہمارے اماموں نے اپنے گھروں پر لائنیں نہیں لگوائیں، بلکہ وہ دیکھتے تھے، رات کی تاریکیوں میں جو مستحق ہوتا تھا اس تک پہنچا دیا کرتے تھے تاکہ اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہ پڑے، حتیٰ دروازے پہ آنے بھی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ مانگنے والا یہ غلط ہے کہ ہماری قوم میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں کہ جن کا کام ہی یہ ہو جائے۔ ایک ہے کہ نہیں مجبور تھا، مثال کے طور پر گھر پہ کوئی کمانے والا نہیں ہے، بیوہ ہے، بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ بیچارہ مجبور ہے مانگنے پر، تو یہ مجبور ہوا ہی کیوں؟ یہ ہماری غلطی ہے
کہ ہم نے اس کا خیال نہیں کیا، وہ مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ اور اگر ایسے گاؤں میں، شہر میں، محلے میں، پڑوس میں ایسے افراد کے جو کما نہیں سکتے، جو لا نہیں سکتے، اگر ایسے اور ان کا ہم خیال نہ کریں تو اللہ کے نزدیک ہم گنہگار ہیں، ہمیں اللہ گنہگار سمجھتا ہے۔ اور وہ ہم گنہگار ہیں اگر میں کھا کے پیٹ بھر کے سو جاؤں اور میرا پڑوسی بھوکا سو جائے، یہ گناہ ہے اللہ کے نزدیک، یہ غلط کام ہے، ہمیں اس کو انجام نہیں دینا چاہیے۔ بہرحال جو ہم صدقہ دیتے ہیں وہ مستحب صدقہ ہے، ہم دے سکتے ہیں، نکالنا چاہیے اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، اپنے زمانے کے امام کی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے انسان کو صدقہ دیتے رہنا چاہیے، اور یہ مستحب صدقہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا یہ جو صدقہ ہے یہ قبل اس کے کہ مستحق تک پہنچے، جس کو ہم دے رہے ہیں اس تک پہنچے، اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ جیسا کہ تاریخ میں ملتا ہے، سورہ دہر میں ملتا ہے کہ اہل بیت نے اسیر کو صدقہ دیا، یتیم کو صدقہ دیا، اسیر کو صدقہ دیا، تو صدقہ مسکین کو صدقہ دیا، تو ہمیں بھی صدقہ دینا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ اور یہ صدقہ ہمیں اپنا خیال کرنا ہے، یہ صدقہ ہماری جان کے ہم سے بلاؤں کو دور کرتا ہے، ہماری جان کی حفاظت کرتا ہے، رد بلا ہوتی ہے اس سے، تو ہمیں دیتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ بہت سے واقعات تاریخ میں مشہور ہیں اور ملتے ہیں کہ دیا اور اس کی جان بڑھ گئی، اس کی جان کی حفاظت ہو گئی، جیسا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ ایک شخص گزر رہا تھا اپنے حواریین سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی، آج یہ شخص مر جائے گا۔ وہ جنگل جا رہا تھا لکڑیاں لینے کے لیے، تو حواریین سے کہا آج اس کی موت ہے، لیکن جب شام ہوئی تو وہ واپس آ رہا تھا زندہ۔ تو حوارین نے، جناب عیسیٰ کے اصحاب نے جناب عیسیٰ سے پوچھا یا نبی اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ آج اس کا آخری دن ہے، یہ تو زندہ آ رہا ہے۔ کہا کہ اسے روکو، اسے روکو ذرا۔ روکا گیا، وہ لکڑیوں کا گٹھر لیے ہوئے تھا اپنے سر پر، کہا یہ اتارو، یہ اتارا گیا، کھلوایا گیا، دیکھا تو لکڑیوں کے بیچ میں سانپ تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ سانپ اسے ڈسنے کے لیے آیا تھا لیکن نہیں ڈسا، اس سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا ہے جو ڈسا نہیں ہے۔ کہا کہ جب میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، جب میں جنگل میں کھانے لگا کوئی آ گیا جو بھوکا تھا، جس کے پاس کھانا نہیں تھا، میں نے ایک روٹی اس کو دے دی، ایک روٹی خود کھا لی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی ایک روٹی نے تیری زندگی بڑھا دی۔ تو یہ صدقہ انسان کی زندگی کو بڑھاتا ہے، انسان سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ خاص طور سے جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ضرورت مند سامنے ہمارے بیٹھا ہوا ہے بھوکا، پھر ہم سوچیں چھوڑو کوئی دے دے گا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت چاہے آدھی روٹی صحیح، چاہے آدھی پلیٹ ہی صحیح، چاہے اتنا سا صحیح، آپ کے پاس اتنا سا آدھا کر دو، آدھا وہ آدھا میں کھا لیں۔ حتیٰ مستحب یہ ہے کہ جب ایک دسترخوان پر 4 لوگ الگ الگ اپنا کھانا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اپنا اپنا کھانا لیے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن جب ایک ساتھ بیٹھ گئے تو آپس میں کہنا چاہیے انسان کو لو بھائی آپ میرا یہ لے لو تھوڑا سا، وہ دوسرے سے کہے یہ لے لو تھوڑا سا، ایسے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اپنے میں تو اپنا کھانا کھاؤں گا تم سے کیا سیفٹی فلاں، یہ ہماری شریعت نہیں سکھاتی، ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ ہمارا دین محبتیں بانٹتا ہے، محبتیں دیتا ہے، پیار دیتا ہے، تو ہمیں اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ اور صرف یہ مال کی حد تک ہی نہیں ہے، جس کے پاس مال نہ ہو وہ کیا کرے، وہ باتوں کا صدقہ دے، زبان کا صدقہ دے، اچھی اچھی باتیں بولے، دل خوش کر دے سامنے والے کا، دل سے اس کے غم کو دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے مال میں صدقہ ہوتا ہے اسی طرح زبان کا صدقہ ہوتا ہے۔ زبان کا صدقہ یہ ہے کہ تم اس سے سچ بولو، جھوٹ نہ آئے، کسی کے غم کو اس کے ذریعے سے دور کر دو، کسی کے دل کو خوش کر دو، یہ اس کا صدقہ ہے۔
تو مال کا صدقہ وہ، زبان کا صدقہ یہ ہو گیا۔ کبھی کبھی آپ اپنی عزت کا صدقہ دیتے ہیں، جو آپ کی معاشرے میں مقام ہے، منزلت ہے، آپ کو کوئی اللہ نے آپ کی بات سن لیتا ہے، اسکول کا پرنسپل ہے، ایم ایل اے ہے، سی ایم ہے، آپ کی بات سنتا ہے اور کسی کا کام آپ کی وجہ سے بن جاتا ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ ارے یار میری بے عزتی ہو جائے گی، میں کہوں میری ناک کٹ جائے گی، میں یہ سب، یہیں پر اللہ کہتا ہے نہیں، ایک مومن کے لیے تم اپنے اس مقام کا خیال مت کرو بلکہ اس کا کام بنا دو، اس کا کام بنا دو، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنی یہ مت سوچو میری کیا ہوگی، میں کہوں گا تو میری بے عزتی، ارے اتنا چھوٹا سا کام، نہیں، آپ کے لیے وہ چھوٹا ہے لیکن شاید اس مومن کے لیے بہت بڑا ہو، جیسا کہ امام زین العابدین علیہ السلام خود اپنی دعا میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ عطا کرنا تیرے لیے چھوٹا ہے لیکن وہی تیری چھوٹی نعمت میرے لیے بہت بڑی ہے۔ تو کبھی کبھی ہماری نگاہ میں وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن کسی بندہ مومن کے لیے وہ بہت بڑا کام ہو جاتا ہے۔ تو مال دینا، اپنی آبرو کا خیال نہ کرنا، اپنے مقام کا، اپنی زبان سے صدقہ دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور پھر عقل کا بھی صدقہ ہوتا ہے، مائنڈ کا بھی صدقہ ہوتا ہے۔ کب، کیسے؟ آپ کوئی اچھا مشورہ کسی کو دے سکتے ہیں، اچھا راستہ کسی کو دکھا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کے فاضل بھائی نے کیا، خود انہوں نے کیا آپ کے ساتھ، ان کے والد نے ان کو راستہ دکھایا، اپنی عقل کا استعمال کر کے آپ کو کتنے جگہوں پر یہ جا کے لے کے گئے۔ پیسہ نہیں دے سکے ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی عقل آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کر لی، تو نہ جانے کتنے کام۔ تو کبھی کبھی آپ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتا سکتے ہیں، تو یہ عقل کا صدقہ ہوتا ہے۔ آپ کو راستہ پتہ ہے، اس کو نہیں پتہ، آپ سوچیں کس کو میں کس طرح سے کسی کی مدد کر سکتا ہوں۔ صرف مال ہی نہیں ہے، کس طرح سے مدد کروں۔ اور سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے علم کا صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقۃ العلم نشرہ، علم کا صدقہ یہ ہے کہ اسے پھیلایا جائے۔ یہ نہیں کہ میں نے حاصل کر لیا، میں بہت بڑا عالم بن گیا، اب کرسی پر بیٹھ جاؤں اور بس، نہیں، علم کا صدقہ یہ ہے کہ میں دوسروں تک اس کو پہنچاؤں، میں صدقہ دوں۔ تو جس کے پاس جو ہے، کوئی مال دے سکتا ہے، کوئی اپنی آبرو رکھ سکتا ہے، کوئی اپنے مقام کا استعمال کر سکتا ہے، جو اس کو اللہ نے پاور دی ہے، کہیں پر اس کے فون کیا اور کام بن گیا، کوئی اپنی زبان کے ذریعے سے، کوئی اپنی عقل کے بہترین مشورے سے، کوئی اپنے اللہ کے دیے ہوئے علم کے ذریعے سے دوسروں کی مدد کر دے، تو یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں واجبات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ ان تمام نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے راستے پر مرتے دم تک چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل